تصویر کپڑوں میں بنائیں, ویڈیو کپڑوں میں بنائیں. آپ اپنے آپ کو دنیا کے سامنے ننگا کر رہے ہو یار. کبھی کوئی اس طرح سے شیر رشید یا اس طرح کے سیاستدان, مفتی عبدالقوی, انہوں نے آ کے کوئی آپ کے پاس حریم شاہ ان لوگوں کی شکایت نہیں کی؟ انہوں نے پوری ویڈیوز نکالی. وہ چولیں خود مارتے. سوشل میڈیا کا کرائم یہ بہت زیادہ ہو گیا. ہمارے پاکستانی جو ہے نا, یہ 10-20-30 کروڑ کا جو ہوتا ہے نا, یہ روٹین ہے. 99% فیمیلز بلیک میل ہوتی ہیں. سڑک پہ کسی کی تصویر لگی ہوئی ہے اور لکھا ہے کہ میں کنواری ہوں, شادی کے لیے مردوں کی میں خواہش مند ہوں. کوئی نہ کوئی لڑکا کانٹیکٹ کرتا ہے, آگے سے لڑکی بولتی ہے, شیر کا بچہ خوش ہو جاتا ہے, وہ کہتی ہے مجھے اپنا شکل دکھاؤ تم کیسے ہو. پھر اس کے بعد گپ شپ کرتی ہے. تیسرے دن وہ کہتی ہے کہ یہ کپڑے اچھے نہیں لگ رہے تمہاری باڈی پہ. وہ شیر کا بچہ کپڑے اتار دیتا ہے اپنے. اور جو ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں, جیسے حال ہی میں وہ ڈکی بائی کی میسیز کا انہوں نے کیا فیک بنا کے, اس طرح سے فیمیل جو وکٹم ہوتی ہے وہ خود ویڈیو بنا رہی ہے اپنے ان پرائیویٹ لمحات کی. خناس ہے دماغ کا جو اس لیول پہ لے جاتا ہے کہ مرنے پہ آ جاتا ہے. ڈاکٹر عامر لیاقت ہمارے سامنے, ان کے معاملات اس طرح کے کہ وہ ویڈیو جو لیک ہوئی اس میں ایک آواز بھی تھی. اس آواز کی فورینزکس کروا لیں, آپ کو کلپریٹ کا پتہ چل جائے. اکثر لوگوں کو فون آ جاتا ہے کوئی پرائیویٹ نمبر سے. دیکھیں جی, فون کال کو سیریس نہیں لینا. کسی کو سیریس کال آ جائے تو سیریس نہ لے, وہ کہ جی آصف صاحب کا پوڈ کاسٹ دیکھا ہے. میں ذمہ دار ہوں. ہم نے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ سوشل میڈیا کو سیکیورلی کس طرح سے یوز کرنا, بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاروق وڈا شو میں خوش آمدید. پاکستان میں سوشل میڈیا میں انقلاب تو آیا, لیکن اپنے ساتھ اتنے مسائل لے آیا کہ اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں پہ ہم نے سر اپنا کہاں سے ٹکرانا ہے. اس وقت ہر ایک کو آزادی ہے, اپنا آپ یوٹیوب چینل بنائیں, فیس بک اکاؤنٹ بنائیں, پیجز بنائیں, لیکن لوگ کسی کی بھی تصویر کہیں پہ بھی جوڑ دیتے ہیں, کسی کی آواز کہیں پہ بھی جوڑ دیتے ہیں. اور روزمرہ میں اتنے مسائل ہیں کہ اتنی ابھی آگاہی نہیں ہے جتنے مسائل ہمارے سامنے آ گئے. ان مسائل کا حل کیا ہے؟ اور جب اس طرح کچھ ہو جائے, کسی کی تصویر غلط استعمال ہو جائے, کسی کی ویڈیو غلط استعمال ہو جائے, تو ایسے موقع پہ آپ کو کرنا کیا ہوتا ہے؟ میرے آج مہمان بڑے معروف اور مشہور جناب آصف اقبال صاحب ہیں, ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں سائبر کرائم کے, اور ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں. جناب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. بہت شکریہ جی فاروق بھائی, ہمیشہ مل کے آپ سے اچھا لگتا ہے. تو حضرت یہ جو میں نے جس طرح سے بات شروع کر رہا تھا, اب تو اتنے کیسز ہیں, یعنی ہم بات بھی کریں گے کیسز پہ, لیکن اتنے سالوں میں آپ تو ایکسپرٹ کے طور پہ سامنے آئے ہیں, آپ لوگوں کو آگاہ بھی کرتے ہیں. ایک مسلسل جو شکایت کا سامنا ہے وہ کیا ہے آپ کے سامنے جو آ رہی ہے؟ ہمارے یہاں پہ فاروق بھائی جب ہم نے شروع کیا سائبر کرائم ونگ میں کام کرنا, تو شروع میں یہ تھا کہ سوشل میڈیا سے 2008 سے ہم نے شروع کیا, اور گریجولی سوشل میڈیا کا کرائم جو ہے وہ بڑھتا گیا آہستہ آہستہ. میرا خیال 2013-14 میں جب 3G اور 4G جو ہے وہ یا اس سے آگے اس کے قریب کہیں آیا, اس کے بعد پھر ملٹی پلائی کر گیا یہ جو کرائم تھا. ٹھیک ہے. ہمارے ادھر جو زیادہ وہ ہے کہ کسی کی تصویر لگا دی, اس کے نام کی پروفائل بنا کے, اور اسی کے نام پہ وہ پھر الٹی سیدھی ویب سائٹس, الٹے سیدھے لنکس اس پہ شیئر کر دیے, یعنی اس کو ٹیز کرنے کے لیے یا اس کو بدنام کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور لوگوں کی پوسٹیں ہیں, انہوں نے کوئی چیز پوسٹ کی ویڈیو یا کوئی, اس پہ جا کے گندے کومنٹس دینے, اس کو زچ اور ذلیل کرنا, یہ کام بہت زیادہ یہاں پہ ہم نے دیکھا. پروفائل ہیکنگ کا تھا کہ فیس بک, آپ کو پتہ ہے کہ فیس بک جو ہے اس وقت بھی پاکستان میں سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ یوز کیا جانے والا جو ہے. فیس بک کی پروفائل کو ہیک کرنا بڑا ایزی تھا, سیکیور کرنا, ہیک کرنا, کچھ بھی کہہ لیں. وہ پکڑنے کے بڑے واقعات تھے جو کہ آج کل نہیں ہیں. سوشل میڈیا کا کرائم جو ہے نا یہ گریجولی بڑھا, اور 2019 تک یہ بہت زیادہ ہو گیا. آپ کہہ لیں کہ 70-80% جو کرائم تھا سائبر کرائم ونگ کے اندر وہ سوشل میڈیا کا کرائم تھا. مختلف آ گئے, پھر اس کے ساتھ ٹویٹر آ گیا, انسٹا آ گیا, اسنیپ چیٹ آ گیا, اور بہت سارے, واٹس ایپ بھی اسی کے اندر ہی آتا ہے. 2019 میں جب کورونا کے دن شروع ہوئے تو اس ٹائم پہ فائنینشیل کرائم دیکھا گیا کہ وہ بڑی تیزی سے پھیلا. کال آ جاتی ہے, جی آپ کا انعام نکل آیا, ادھر سے کام شروع ہوا.
اور پھر اس کے بعد کار نکلی, اور آپ یقین کریں ہمارے وہ دیکھا جاتا تھا کرائم کا, یہ کلٹس فراڈ, ٹویوٹا فراڈ, فلاں فراڈ, یہ اتنا زیادہ تھا کہ اس کو نام دے دیا گیا کہ یہ کار والا فراڈ ہے. اچھا اس کے بعد لاٹری نکلی لوگوں کی, اس کے بعد یہ ہوا کہ کال آئی جی آپ کا بھانجا بھتیجا بیٹا تھانے میں پکڑا ہوا ہے, وائرلیس چل رہی ہے, اور آپ پینک ہو گئے, آپ نے ایزی مطلب ان کو منی ٹرانسفر کر دی. کال آ گئی آپ کو, جناب میں حساس ادارے سے بات کر رہا ہوں, آپ کا اکاؤنٹ ٹیررزم میں یوز ہو گیا. بندہ بیچارہ پینک ہو گیا, بڑے شریف لوگ لوٹے گئے. پھر آپ کو کال آ گئی, جناب میں آپ کے بینک سے بات کر رہا ہوں, میں فلاں بینک سے بات کر رہا ہوں, آپ کا ویریفائی کرنا ہے آپ کا اکاؤنٹ. یعنی اتنے طریقے, وہ کال والا فراڈ جو تھا وہ آج بھی چل رہا ہے, آج بھی چل رہا ہے. ابھی آج کل فائنینشیل کرائم اور سوشل میڈیا کا کرائم یہ پیراللی چل رہا ہے. اچھا اب بہت ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. ایک میں نے کیس آپ کو بھیجا تھا, نام نہیں ہم بتاتے, سوشل میڈیا کی وہ تھی لڑکی تھی, اس کی ہی ویڈیو کو لگا کے, اس کی تصویر کو لگا کے اوپر نیچے لکھ دیا انہوں نے کہ جناب یہ ایسے ایسے اتنے پیسوں میں ہم جناب یہ لڑکی اویلیبل ہے. اس کے اوپر اب اس وقت اس لڑکی نے شکایات بھی کی, پھر بعد میں آپ نے ازالہ کرنے کی کوشش بھی کی, چیزیں ہوئیں بھی, لیکن وہ 6-7-8 دن اگر کوئی اپنے پیج پہ کسی لڑکی کی تصویر اتارے اور وہاں لگا دے اور اوپر لکھ دے کہ اس کا یہ خدا نخواستہ ریٹ ہے, تو اب وہ کیا کرے؟ یعنی فوری طور پہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ فوری طور پہ اسے کس طرح سے ریموو کیا جا سکتا ہے؟ کیا آیا پاکستان کے پاس یہ طاقت بھی ہے کہ وہ ریموو کروا سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ اس کو وہ آپ کا ایویڈنس ہوتا ہے جس کی بیس پہ آپ نے جانا ہے. لوگ ریموو کر بھی دیتے ہیں خود, 2 دن اپلوڈ کی چیز تیسرے دن ریموو کر دی. کمپلیننٹ جب جاتا ہے تو وہ کانٹینٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جب آپ کانٹینٹ ایسا دیکھیں آپ اس کو فوری طور پہ اس کے اسکرین شاٹس لیں تاکہ وہ آپ کا ایویڈنس ہو. دوسرا, سب سے پہلے آپ نے اوبویسلی اس کی کمپلینٹ کرنی ہے سائبر کرائم ونگ کے پاس. لوگ اکثر پولیس میں چلے جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ, کیونکہ وہ ادھر اس طرح کی ٹریننگ نہیں ہے. اب سننے میں آیا کہ ٹریننگز ہو رہی ہیں, کوئی ان کا یونٹس بن رہے ہیں اس طرح کے سائبر کرائم کے حوالے سے, تو وہ جب تک اس کی ٹریننگز نہیں ہوں گی تب تک اس کو پراپرلی ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا. تو وہ سائبر کرائم ونگ کے پاس آنا ضروری ہے. اس کو 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا, ٹھیک ہے, دوسرا اس کو ریموو کروانا یا بلاک کروانا. سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا بندے کو جو یہ کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک اکاؤنٹ بلاک کروا دیتے ہیں, ریموو کروا دیتے ہیں, پی ٹی اے کے پاس مینڈیٹ ہے اس کا کہ وہ یہاں پہ بلاک ہو جائے کانٹینٹ, وہ کروا سکتا ہے. اور لیکن پی ٹی اے اگر بلاک کرے گا تو پاکستان کے اندر بلاک ہوگا, باہر سے وہ ٹھیک ہے, وہ تصویر باہر سب کو اسی طرح نظر آئے گی. اس کا سب سے اچھا حل یہ ہے کہ جس بھی سروس پرووائڈر کے پاس فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, انسٹا ہے, یا جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں اس کے اوپر وہ اپلوڈ کی گئی ہے یا گوگل پہ اپلوڈ کی گئی ہے, وہاں سے ریموو یا بلاک کروائی جائے. یہ اس کے سب سے بہتر حل ہے. وہ آپ کے پاس سب سے پہلے کمپلین لے کے آگے, ایویڈنس لے کے آگے. اب سائبر کرائم کتنے دنوں میں سب سے پہلے جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے پاس ایویڈنس کس طرح کا ہے, وہ کنٹینٹ کے حساب سے یا اس پروفائل اس جہاں پہ وہ اپلوڈ کیا ہوتا ہے اس کے حساب سے وہ بتایا اور دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کتنی جلدی آئیڈینٹیفائی ہو سکتا ہے. اچھا, یہ جو اگر کوئی پاکستان میں بیٹھ کے کر رہا ہے تو ٹریس کرنا کتنا مشکل کتنا آسان ہے؟ دیکھیں آسان اور مشکل اس میں یہ ہے کہ زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے. آپ سیم ڈے بھی کر سکتے ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی, 2 دن میں بھی ہو سکتا ہے, اور یہ ہے کہ 4 ہفتے بھی لگ سکتے ہیں, 1 مہینے کا ٹائم بھی لگ سکتا ہے. لیکن اچھا, اور یہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے؟ آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے. یہ کوئی وہ آپ جو ہے نا, وہ اصل میں جو انٹرنیشنل جو بھی آپ نے بات کی کہ پاکستان کے پاس اتھارٹی ہے یا نہیں ہے اداروں کے پاس, وہ یہ کہ کچھ ایس او پیز ہیں ان کے ساتھ کہ آپ یہاں سے اس کا ایک پروسیس ہے کورٹ کے تھرو, کورٹ کے آرڈرز لے کے وہ آپ ان کو بھیجتے ہیں اپنے آفیشیل آئی ڈی سے, تو وہ اس پہ رسپونڈ کر دیتے ہیں. اس پہ تو کافی وقت لگتا ہے. اس کا ان کا جو ان کا ٹائم ہے وہ ہوتا ہے 1 to 4 weeks.
ٹھیک ہے. اچھا 4 ہفتوں سے بھی زیادہ لگ جاتا ہے. اچھا کبھی یہ ہوتا ہے کہ ود ان اے ویک آ جاتا ہے. اب وہ اس میں کیا معاملات آ جاتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوئی ایک لمبا عرصہ سے کام کرنے کی, کہ جہاں پہ ہمارے ہمسائے بیٹھے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ زیادہ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اس جگہ پہ جہاں سے ہمیں ڈاٹا چاہیے, تو ان کی ساکھ بھی زیادہ بہتر ہے وہاں پہ. بالکل ٹھیک ہے. تو جہاں پہ وہ ان کا انفلوئنس ہوتا ہے نا, وہاں سے ہمیں نا وہ کبھی ریجیکٹ بھی کر دیتے ہیں اور کبھی لیٹ بھی کر دیتے ہیں, اور اگر کسی کامن آدمی کے پاس جائے گی تو وہ فوری طور پہ اس کو رسپونڈ کر دیتے ہیں. تو اچھا ایک عام وہ ہے, ہماری جاننے والی تھی, ان کا بھی وہ تصویر لگا کے انہوں نے لکھا کہ جناب میں, وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں پہ سڑک پہ کہیں کسی کی تصویر لگی ہوئی ہے اور لکھا ہے کہ میں کنواری ہوں اور مجھے جناب شادی کے لیے مردوں کی میں خواہش مند ہوں, میری تنخواہ اتنی ہے اور اتنا بندہ ہو یہ وہ. اور یہ ایک عام ہے, مجھے ابھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ تصویر لگا کے, یہ پوسٹ لگا کے لوگ لیتے کیا ہیں, اس سے حاصل کیا کرتے ہیں؟ یعنی اس لڑکی کو وہ جانتے بھی نہیں ہیں, اس سے ملتا کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں کیا ملتا ہے. بہت سارے ایسی فیمیلز ہوتی ہیں کہ جو میڈیا سے یا کوئی ناؤن پرسنالٹیز ہوتے ہیں. اب ایک گاؤں میں رہنے والا بندہ, اس کو نہیں پتا وہ کون ہے, کہ وہ اینکر ہے یا کوئی انفلوئنسر ہے, ماڈل ہے, اس کو نہیں پتا. ٹھیک ہے. ہوتا یہ ہے کہ وہ نیچے نمبر دیا ہوتا ہے, وہ نمبر پہ رابطہ کر لیتے ہیں, کوئی بھی بندہ رابطہ کر لیتا ہے. وہ ویسے شوگر لگانے کے لیے یا سیریسلی کہ یار پیسے بھی دے رہی ہے, کھاتی پیتی بھی ہے, اس کو صرف بندہ چاہیے, وہ تنہا ہے. آج کل جو لڑکے جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی لڑکا کانٹیکٹ کرتا ہے, آگے سے لڑکی بولتی ہے, ٹھیک ہے, وہ کہتی ہے جی میں یہ ہوں وہاں ہوں, آ جاؤ, بالکل مجھے تو آپ جیسا بندہ ہی چاہیے تھا. اور وہ شیر کا بچہ خوش ہو جاتا ہے کہ واہ کہ یہ تو یار بڑا آسان مل گئی. وہ کہتی ہے مجھے اپنا شکل دکھاؤ, تم کیسے ہو. وہ شکل دیکھتی ہے, پھر اس کے بعد گپ شپ کرتی ہے. تیسرے دن وہ کہتی ہے کہ یہ کپڑے اچھے نہیں لگ رہے تمہاری باڈی پہ. وہ شیر کا بچہ کپڑے اتار دیتا ہے اپنے, وہ بھی اتار لیتی ہے. اس کو تو آپ نہیں جانتے وہ کون ہے, چہرہ تو وہ دکھا نہیں رہی ہوتی. چہرہ نہیں دکھا رہی ہوتی. نہیں, چہرہ نہیں دکھا رہی ہوتی. وہ اگر دکھا بھی دے اننون ہے, آپ تو نہیں جانتے وہ کون ہے. ٹھیک ہے. چہرہ وہ نہیں دکھا رہی ہوتی, اور صاحب جو ہیں وہ کپڑوں سے باہر ہو جاتے ہیں. وہ ویڈیو بنا لیتی ہے, بنا لی. اس کے بعد وہ کہتی ہے جی ₹1,00,000 چاہیے, بہت ضروری ہیں مجھے, یہ یہاں پہ ٹرانسفر کر دیں. اب وہ ننگی بیچارہ تصویر یا ویڈیو بنوا کے بیٹھا ہوتا ہے رشتے کے چکر میں, یا آپ کہہ لیں کہ چھکا مارنے کے چکر میں, یا جذبات میں آ کے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر وہ اس کا کلائنٹ ہے اس خاتون کا, اور وہ بھی پیسے لیتی رہتی ہے. اب جب تک وہ بلیک میل ہوتا رہے گا وہ پیسے لیتی رہے گی اس سے. ان دا مین ٹائم انہوں نے اور بھی ظاہر ہے کوئی 1 2 اور 4 10 20 لوگوں نے کال کی ہوگی, تو وہ بزنس بنا لیا ہے اب لوگوں نے. اوکے. تو اس کا مطلب جب بھی آپ کو فیس بک پہ نظر آئے کہ میں کنواری لڑکی ہوں, خوبصورت ہوں, وہ ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی کو بھی نہیں پتا, اور وہ لڑکی کوئی ان نون ہے, لڑکی کو نہیں پتا, گینگ ہے, اور وہ پھر آپ ساری زندگی کے لیے آپ کو پیسے دینے ہیں, ان کو پیسے دینے. ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے لڑکی سے بات کر لی. اچھا, ہمارا کیمرہ مین مسکرا رہا ہے کیونکہ اس نے اس طرح کی کئی پوسٹ دیکھی ہیں, مجھے لگتا ہے کہیں پھنس بھی گیا تھا. میں آپ کو بتاؤں, لڑکی سے بات کر لی اور ایک دن بات ہوئی, ویڈیو پہ آ گئے, کوئی الٹا سیدھا کام نہیں ہوا, نمبر اس کا ایکسچینج ہو گیا بندے کا. اگلے دن اس کو کال آتی ہے واٹس ایپ پہ کہ وہ لڑکی گھر سے بھاگ گئی ہے جس نے تم سے بات کی تھی, تم بھگا کے لے گئے ہو, اور تمہارا کال ریکارڈ ہے, تم بھگا کے لے گئے ہو, تو ہم تو کرانے چلے ہیں پرچہ. اب اس کو لگ رہا ہے کہ ایک حقیقی زندگی میں واقعی ایک لڑکی ہے, واقعی وہ بھاگ گئی ہے, اور اس نے بھاگنا تھا پوسٹ کے مطابق, اس کو بندہ چاہیے تھا, لیکن بندہ وہ اور ہو گیا, میں رہ گیا. وہ ریگریٹ بھی کر رہا ہوتا ہے اور ڈر بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس بات پہ کہ لڑکی میرے ساتھ نہیں بھاگی, وہ ان بندوں کو, وہ اس گینگ کے ممبرز کو وہ انشور کر رہا ہوتا ہے, اور اس ٹائم پہ وہ بلیک میل بھی ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں پیسے دو ورنہ ہم پرچہ کروا دیں گے. تو یہ ٹریپس ہیں بیسکلی. اچھا, اور یہ جو ٹریپ ہے کہ جی فون آیا اور کہا جی میرا جو ہے آپ کا بھانجا, مجھے ایک مرتبہ فون آیا, انہوں نے کہا جی ماموں میں ادھر ہوں اور یہ وہ, تو چونکہ میری کوئی بہن نہیں ہے تو میں نے فوری طور پہ کہا یار اگر تم نے کچھ کیا ہے تو آپ اپنی سزا بھگتو,
اگر یہ تمہیں مار بھی دیتے ہیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس نے فون بند کر دیا, اسے پتہ چل گیا. یہ اب فوری طور پہ یعنی میں ہوں, کوئی اور ہوتا جس کی بہن ہوتی, اس کا بچہ بھی ہوتا اور اس کو وہ ماموں کہتا, لیکن یار آواز تو سمجھ میں آ جاتی ہے. مطلب ایک ان نون بچہ کال آ جائے کہ ماموں میں پھنس گیا ہوں یا پیسے دے دیں ان کو, یا وہ کہہ دیتے ہیں آپ کا بیٹا یہاں پہ ہم نے گرفتار کر لیا ہے. تو یہ نہیں یہ کس طرح ممکن ہے, مطلب مجھے اس میں ایک چیز اور دیکھی, آپ اس طرح کی کالز کی اگر ریکارڈنگ سنیں جی, وہ کال کر کے کہتے ہیں جی کیا نام ہے تمہارے آپ کے بھانجے کا, آپ کہتے ہو جی 4 لڑکے پکڑے ہوئے, آپ کا بھانجا کون سا والا, وہ نام آپ سے لے لیتے ہیں, آپ سے ہی نام لے لیتے ہیں وہ, آپ بتا دیتے ہو کہ کون سا ہے, یہ ہے یہ, وہ کہتے ہیں ہاں یہ ہے. پھر جب بات کراتے ہیں وہ آگے سے لمبی, وہ کہتا ہے ماموں مجھے پکڑا ہوا ہے, مجھے بس اتنی بات وہ کرتا ہے آگے سے. ٹھیک ہے, تو آپ اس میں سمجھ نہیں پاتے کہ ایگزیکٹلی وہی ہے کون, وہی ہے یا کون ہے, یا وہ آپ بھی پریشان ہو جاتے ہو, اور پھر آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار وہ پتہ نہیں کتنا پریشان ہوگا. یہ بہت سارے واقعات ہو چکے, لوگ اتنا وہ نہیں کرتے کہ فون بند کر کے پتہ ہی کر لیں اصل بھانجا کدھر ہے, بھانجا کدھر ہے, وہ ہے بھی یا نہیں. تو آپ کو جب یہ کمپلین اتنی زیادہ آتی ہیں تو نمبرز وغیرہ آپ لوگ ٹریس کرتے ہیں, یہ نمبر کن کے نام پہ ہوتے ہیں, کیا سین ہوتا ہے آگے, کہاں تک کھرا کہاں نکلتا ہے؟ فروخ بھائی یہ جو نمبر ہوتے ہیں کبھی ان کے نام پہ نہیں ہوتے. اب جو کمپلیننٹ آتا ہے نا, وہ یہی بات ہوتی ہے کہ وہ ناراض اس لیے ہوتا ہے کہ یار نمبر بھی چل رہا ہے تو پھر بھی نہیں پکڑ رہے اس کو. ابھی آپ ایک لوکیٹر ہے, اس کو آپ نے فیول پہ چلانا ہے, اس کی وہ اس لیول کی ٹیکنالوجی ہے کہ جس کا کروڑوں روپے کا لائسنس ہے. آپ اگر اس لوکیٹر کو 5,000 کے فراڈ کے لیے لے کے نکلیں گے تو وہ شاید وہ ویسے بھی تو ٹریس ہو جانا نا. جی ٹھیک ہے, وہ ویسے بھی ٹریس, اچھا وہ نمبر کبھی اصل نام پہ نہیں ہوتا وہ, اور لوکیٹرز کی لمیٹڈ آپ کی ایک کیپیسٹی اور وہ ہوتی ہے کہ وہ اتنے اس پہ آپ کر سکتے ہیں. وہ آپ کو لوکیشن جو ہے اس کا ایک اندازہ, جو بندہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے نا, آپ اس کی پیمنٹ لائسنس کروا کے جی آپ 1,000 بندوں کو پکڑ سکتے ہیں اس میں. تو پھر پرائیورٹیز یہ ہوتی ہیں کہ اچھا جو ہے, جو بڑا فراڈ ہے یا بڑے اس طرح سیریس میٹرز جو چل رہے ہیں کہ ادھر اس کو کنزیوم کیا جائے. اور یہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر فراڈ میں ہر چھوٹے موٹے شکایت کے اوپر ہم فوری طور پر سر 50,000 شکایتیں اگر ایک سال کی آپ کی یہ لاہور سے ہوں گی تو کیسے ممکن ہے؟ اچھا آپ یہ باقاعدہ نمبر دے رہے ہیں 50,000 شکایتیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میں نمبر دے رہا ہوں آپ کو یہ شاید اس سے زیادہ ہوں. اچھا آپ نے اندازہ اس سے کم کا دی ہے؟ میں آپ کو ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ اس سال میں میرے خیال سے لاسٹ ایئر جو آپ کا تھا شاید اس سے زیادہ ہوں یا اس کے قریب ہوں. تو پورے پاکستان میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اس کا حل یہ سب سے بہتر ہے. اور دوسرا, آئیڈینٹیفائی بندہ ہو جاتا, سم کبھی اس کے نام پہ نہیں ہوتی, اور یہ انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں. یہ لوکیشنز کوئی سرگودا سلام والی ہیں, خانے وال ابھی پچھلے دنوں معاملہ ہوا, میاں چنو والا, سرگودا ہے, اس میں گوجرا ہے, اور بہت سارے شہر ہیں اس میں, حافظ آباد کے یہ بڑے. سمیں کنی کے نام؟ اچھا سمیں یہ ہوتی ہیں ان لوگوں کے نام کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یعنی یہ فیک سمز ہوتی ہیں, فیک نام پہ رجسٹرڈ, ایون تھم سے رجسٹرڈ ہوتی ہیں یہ سمز. تو آپ ان لوگوں کو بلاتے ہیں جن کے نام پہ سم؟ جی ان کو بلا. وہ کون نکلتے ہیں, کس طرح کے؟ وہ شریف لوگ, وہ کہتے ہیں جی ہم تو گئے تھے سم لینے, سم تو ہمیں ملی نہیں. وہ بیٹھا ہوتے ہیں جو سم بیچنے والے, وہ تھم لگوا لیتے ہیں, کہتے ہیں سم ایکٹیو نہیں ہو رہی, کنیکشن ڈسٹرب ہے, انٹرنیٹ نہیں چل رہا, یہ نہیں چل رہا. نہیں یہ جو آواز لگا رہے ہوتے ہیں 20 روپے کی 5 لے لیں, یہ وہ اب تو خیر کم ہو گیا یہ. اب وہ 5 ہو نہیں سکتی. یعنی 8 گھنٹے ودن 8 آورز آپ دوسری سم اپنے نام پہ ایکٹیو نہیں کروا سکتے. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے اگلے دن بندہ جاتا ہے, اگلے دن اس کو سم دے دی جاتی, جو کل ایکٹیو کی تھی وہ رکھ لیتے ہیں, وہ بیچتے ہیں پھر. اچھا ہو تو ساری سم میں بایو میٹرک سے ہو رہی ہیں؟ بایو میٹرک کے بغیر سم رجسٹرڈ نہیں رجسٹرڈ ہوتی. لیکن اب یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ موقع پہ اگر کوئی بندہ بیٹھا ہے اور اس نے بایو میٹرک کر لی ہے اور آپ سادہ آدمی ہیں تو اس نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ کی رجسٹرڈ نہیں ہو پا رہی ہے, کل آ جائیے گا آپ. تو وہ سم اس نے اپنے پاس رکھ لی ہے, اپنے پاس رکھ کے وہ مہنگے داموں بیچتا ہے. اچھا یہ سم وہ ان فراڈسٹرز کو بیچتا ہے. کب یہ بھی دیکھا کہ کسی گاؤں میں لوگ آئے, پورا گروپ آیا, انہوں نے کہا جی قرہ اندازی کرنی ہے, یہ 4 آئی فونز ہیں تو رجسٹریشن ہوگی اس کے لیے. ٹھیک ہے, آپ آہستہ تھوڑا سا ہنس رہے ہیں, مجھے سمجھ لگی آپ پہنچ گئے ہیں. پورا بتائیں لیکن آڈینس کو پتہ چلے. اچھا وہ
4 آئی فونس کے لیے پورا گاؤں امڑ پڑتا ہے. وہ 100 200 50 جتنے لوگ اس قرہ اندازی کے لیے آئے ہوتے ہیں ان کی سمز ایکٹیو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, سب کے لگوا لیے, ہاں تھم لگوا لیے, سمز ایکٹیو کر لی, ان کو کہا جی کل پھر آئیں گے, باقی جو رہ گئے نا لائن میں, ہمارا آفس کا ٹائم ختم ہو گیا, کل پھر آئیں گے, تو وہ کل کبھی نہیں آتی. وہ جو 50-100 لوگوں نے تھم لگایا ہوتا ہے سم ایکٹیو ان کے نام پہ فراڈ ہوتے ہیں, فراڈ ہو گیا, پھر ان سم سے فراڈ کیے جاتے ہیں. تو یہ بھی لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ اس طرح سے آپ نے یہ سمز بیسیکلی ایکٹیو کرتے ہیں, یہ کوئی قرہ اندازی نہیں ہوتی ہے آپ کے نام پہ. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کسی کے نام کی سم یہ ان کو پہنچ جاتی ہے اور وہ یوز کرتے ہیں. اچھا, آپ کی اتنی سروس کے اندر کوئی ایسا فراڈ ڈیجیٹل, ایسا انوکھا فراڈ آپ نے دیکھا ہو کہ یار یہ کیا ہو گیا, اور آپ نے کہا ہو کہ یار اس میں لوگ پھنس کیسے گئے ہیں؟ بھائی جان وہ تو دیکھیں, میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ بڑے بڑے بزنس مین جو ہوتے ہیں نا, وہ ای میل پہ انہوں نے کمیونیکیشن ان کی ہوتی تھی آج سے 2-4 سال پہلے, 5 سال پہلے تک. اچھا ہونا کیا ہے کہ انہوں نے ای میل انہیں وہ جن کے ساتھ ان کا بزنس چل رہا ہے ان کے نام کا فراڈین ای میل بنانا ہے, صرف ایک ڈاٹ ایڈ کرنی ہے بیچ میں یا انڈرسکور ایڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے, یا کوئی ایسا ورڈ بیچ میں کیریکٹر ایڈ کر دینا ہے کہ پتہ نہیں چلتا, آصف اقبال IQ ڈبل دینا بیچ میں, دیکھنے والا کہتا ہے یہ آصف اقبال ہی ہے. اچھا وہ ای میل ان کو آ جانی ہے, ان کو کہنا ہے کہ اس دفعہ پیمنٹ آپ نے, اچھا وہ پیمنٹس بھی ڈالرز میں ہوتی ہیں, فٹ بال آپ نے ایکسپورٹ کی ہے, آپ نے یعنی اکوپمنٹ وہ ایکسپورٹ کیا جو آپ کا میڈیکل اکوپمنٹ بنتا ہے سیالکوٹ کے اندر, ڈالرز میں پیمنٹ ہے, پاؤنڈز میں پیمنٹ ہے, وہ ادھر سے میل آ جانی ہے کہ اب اس اکاؤنٹ میں نہیں اس اکاؤنٹ میں اس دفعہ پیسے ڈلوا دیں, اور آپ نے بھیج دینے, اور انہوں نے میل دیکھنی ہے, وہ انہوں نے کہنا ہے یار اس اکاؤنٹ میں ڈال دو پیسے اس دفعہ, ان کی میل آ گئی ہے. وہ ہوتا ڈاٹ کا فرق ہے, وہ سائبر کرائم میں آ کے پتہ چلتا ہے, وہ ہم بتاتے ہیں کہ یہ ڈاٹ زیادہ لگا ہوا ہے. بہت بڑا فراڈ ہوا ہو یعنی مالیت کے اعتبار سے. میں ہمارے پاکستانی جو ہے نا, یہ 10-20-30 کروڑ کا جو ہوتا ہے نا, یہ روٹین ہے, یہ روٹین سے بہت سارے کیسز ایسے آئے, اور پھر ان کو پتہ چلا, یہ ہم نے جا کے سیمینارز کیے چیمبر آف کامرس سیالکوٹ میں, ہمارے سائبر کرائم ونگ کی طرف سے لاہور چیمبر آف کامرس میں بے شمار سیمینارز ہم کر چکے ہیں, اسلام آباد چیمبر آف کامرس میں جا کے میں خود گیا ہوں, ہم نے جا کے لوگوں کو بتایا کہ بھائی یہ چیز جو ہے یہ رکے گی اویئرنیس سے. آپ نے جب تک فون پہ بات نہیں کرنی, اور فون نمبر بھی وہی ہونا چاہیے جس پہ آپ کی پہلے ہو جس پہ بات. اور دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں, فون نمبر اگر کال آتی ہے آپ کو, وہ بھی ماسکنگ ہو جاتی ہے. کتنے لوگ ایسے لوٹے گئے کہ وہ کہتے ہیں نمبر تو بینک کا آیا تھا. سافٹ ویئرز اویلیبل ہیں جس پہ وہ 111 222 586 پورا نمبر وہ مل جاتا ہے, پورا بینک کی ہیلپ لائن کا نمبر. وہ آپ اس پہ جو نمبر ایڈ کریں گے نا, میں آپ کو کال کروں گا, میں آپ کے نمبر سے ہی آپ کو کال کر دوں گا. سافٹ ویئرز اویلیبل. یہ جو سافٹ ویئرز ہیں یہ کس مقاصد کے لیے ہیں, یعنی یہ کون لوگ بنا رہے ہیں, کس طرح سے استعمال ہوتے ہیں, آپ یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں کیسے چلے جاتے ہیں, اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں سافٹ ویئر کوئی بھی بنا سکتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی بنوا سکتا ہے, اور دنیا کے اندر ہیکنگ اور اینٹی ہیکنگ کے سافٹ ویئر موجود ہیں. یہی پہلے جب ای میل کمیونیکیشن بہت زیادہ تھی, ای میل اسپوفنگ ہوتی تھی کہ ای میل آپ کو میل کر دی, ہوتا کیا ہے کہ آپ کو میل کر دی کہ کسی بھی 2 بزنس مین کام کر رہے ہیں, تیسرے نے ان کے آپس کے تعلقات خراب کروانے ہیں, اس نے اب ڈاٹ کا بھی فرق نہیں ہوگا, بالکل وہی ای میل ہوگی. کیونکہ جب آپ کمپوز میں جاتے ہیں نا تو فرام آپ کا ای میل آئی ڈی ہوتا ہے, 2 میں آپ آئی ڈی لکھتے ہیں جس کو بھیجنی ہے. آج بھی انٹرنیٹ پہ اس طرح کے وہ پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں کہ جس میں فرام کا بھی کھلا ہوتا ہے کہ ادھر کس سے بھیجنی ہے, اور 2 بھی ہوتا ہے آپ کی آئی ڈی سے مجھے ای میل آ جائے گی, آپ نہیں کر رہے, نظر آئے گا. وہ جب اس کو ہم اس کا ہیڈر کھولتے ہیں تو نیچے اس کو وہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ تو یار اسپوف ہوئی ہوئی میل ہے, لیکن جس کو جائے گی اس کو کہتے ہیں تم بڑے لانتی ہو. کتنے رشتے توڑوائے لوگوں نے اس طرح سے. اچھا یہ جو نمبر والی آپ نے یہ بتائی, یہ جو اکثر لوگوں کو فون آ جاتا ہے کوئی پرائیویٹ نمبر سے فون, تو یہ تو ہمارے اداروں کے پاس نہیں ہے صرف پرائیویٹ نمبر کی, اب عام لوگوں کے پاس بھی کوئی ہے سلسلہ یہ پرائیویٹ نمبر والا؟ انٹرنیٹ جنریٹڈ جو کال آپ کو جائے گی
تو اس پہ وہ پرائیویٹ نمبر آئے گا یا کوئی ایسا نمبر آئے گا جو آپ کو لگے گا کہ کسی ایجنسی سے کال آ رہی ہے، تو وہ تو سافٹ ویئرز اویلیبل ہیں اس کے. تو یعنی یہ بھی اس بات سے بھی پریشانی ہونا چاہیے کہ پرائیویٹ نمبر سے کال آئی ہے، انہوں نے یہ کہا دیا ہے، وہ ہو گیا. پرائیویٹ نمبر سے کال جو ہے وہ اگر کال آتی ہے تو اس سے تو ویسے بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. آپ کے ادارے ہیں، کوئی اگر اپنی کہہ لیں حیثیت کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو تھریٹ کر رہا ہے اپنے طور پہ، تو ویسے بھی آپ کو نہیں ہونا چاہیے اس کو. مطلب لوگ کہتے ہیں یار پرائیویٹ نمبر سے کال آئی اور یہ کہہ دیا انہوں نے، وہ ادارے نہیں کرتے اس طرح سے. جو آپ کے آفیسرز ہیں پرائیویٹ نمبر سے جن کی کال ہوتی ہے، وہ آفیشیلی اس طرح سے نہیں ہوتا. بندے کو اپروچ کرنا کتنا مشکل ہے، کہاں جائے گا بندہ یا کدھر اس سے بات کرنی ہے تو آپ سامنے اس کے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں اگر آپ کا پروفیشنل کام ہے تو. ورنہ اکثر کوئی نہ کہیں اگر اس طرح کی ہو سکتی ہے کہ کوئی آفس کوئی چھوٹے رینک کا بندہ ہو یا کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ جسٹ کسی اپنے رشتہ دار کو oblige کرنے کے لیے، دوست کو oblige کرنے کے لیے تھریٹننگ کال کر دے، تو وہ یہ ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن یہ انٹرنیٹ کے نمبر سے کالز کر دے، یعنی اب تو آپ کو ہر سچویشن کے لیے تیار رہنا چاہیے، کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی نمبر سے. دیکھیں جی، فون کال کو سیریس نہیں لینا. اچھا، فون کال کو سیریس نہیں لینا. آپ فون کال پہ کوئی تھریٹ کر دیں، کسی کو سیریس کال آ جائے وہ سیریس نہ لے، وہ کہ آصف صاحب کا پوڈ کاسٹ دیکھا تھا، میں ذمہ دار ہوں اس کا. سیریس نہیں لینا، آپ نہیں لینا. فون کال کو دیکھیں، وہ حساس ادارے کا نام لے، وہ بینک کا نام لے، وہ FIA کا نام لے، وہ پولیس کا نام لے، وہ کسی جرنلسٹ کا نام لے، نہیں، وہ نہیں، اس کو سیریس نہیں. جس نے پاکستان میں فون کال کو سیریس لیا نا، وہ بیچارہ لوٹ جاتا ہے. کئی لوگ ہیں جو اس کی بھیڑ بھی چڑھ جاتے ہیں، لوگوں نے خودکشیاں کی، لوگوں نے بدنام ہو جاتے ہیں، تصویریں ہوتی ہیں. ڈاکٹر عامر لیاقت ہمارے سامنے، مجھے یہ لگتا ہے لوگ ان کو مختلف انداز سے اس طرح سے دیکھتے ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اگر ان کی ویڈیوز اس طرح سے باہر نہ نکلتی تو شاید ان کی اس طرح سے، مطلب باقی اللہ کو پتہ ہے کہ ان کا یہ حالت نہ ہوتی، یہ معاملات نہ ہوتے. تو یہ جو لوگوں کی تصاویر نکل آنا فوری طور پہ، اور اکثر جب آپ لوگوں کو ٹریس کرتے ہوں گے پیچھے موٹیو کیا نکلتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو اسپیسیفکلی آپ نے بات کی نا ڈاکٹر صاحب والی، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے معاملات اس طرح کے کہ وہ ویڈیو جو لیک ہوئی اس میں ایک آواز بھی تھی، وہ کہ یہ دن کے ٹائم کچھ اس طرح کے، وہ میں نے بھی سنا اور دیکھی وہ ویڈیو. اس آواز کی فورینزکس کروا لیں، آپ کو کلپریٹ کا پتہ چل جائے گا. کہ اگر کسی ویڈیو کو ریکارڈ کرتے ہوئے کوئی خاتون یا کوئی مرد بات کر رہا ہے جی، تو آپ کیسے نہیں ریکگنائز کر سکتے کہ یہ نہیں ہے. میں نے اگر بنائی ہوگی اور میں ساتھ میں بول رہا ہوں، میری آواز، فورینزک کرا لیں. آڈیو فورینزک ہے، ویڈیو فورینزکس ہے آج کل، جو بتاتی ہے کہ ویڈیو اوریجنل ہے یا یہ ڈی فیک ہے یا فارج ویڈیو ہے، پتہ چل جاتا ہے. آواز کی فورینزک کرا لیں. دوسری چیز یہ ہوتی ہے فاروق بھائی کہ میڈیا پہ بہت ساری چیزیں چلتی ہیں جو بلر کر کے چلایا جائے نا کانٹینٹ کسی کا بھی. ہمارے سیکشن ہے 21 offenses against modesty of a natural person. ٹھیک ہے، موڈیسٹی کے اگینسٹ بلر کی بھی چیز نہیں. بلر کرنے کے بعد آپ کیسے کہہ سکتے ہیں بلر چیز کو کہ اس کے پیچھے کپڑے ہیں یا نہیں ہیں؟ کوئی کون کہہ سکتا ہے؟ کیونکہ بلر میں جب پتہ ہی نہیں چل رہا، وہ چیز نظر ہی نہیں آ رہی، تو آپ نے اچھا میری سمپل پکچر کو اگر بلر کر دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ بغیر کپڑوں کے ہے، پھر بندہ شک میں آئے گا. لیکن وہ ویڈیو جب آپ کے پاس جو ہے وہ اگر پھر بھی بلر کر کے چلائیے چلانے والے نے، تو موڈیسٹی والا اس میں چانس ختم ہو جاتا ہے. موڈیسٹی سیکشن 21 نہیں لگتا. آگے یہ ہے کہ اس طرح کے جو میٹرز ہیں بھائی، یہ میاں بیوی کے بھی دیکھے. میاں بیوی نے آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح کی پکچرز یا ویڈیوز بھیجی ہوئی تھیں اور وہ لیک آؤٹ ہو گئیں. میاں بیوی کی کیسے لیک ہو گئی؟ یا تو ان کی لڑائی ہو گئی. اچھا، ان میں سے کسی ایک نے کی نا، میں بتاتا ہوں جی. یا دوسری بیوی کے ہاتھ چڑھ گئی. ٹھیک ہے. یا دوسری بیوی کی ایسی ویڈیو پہلی بیوی کے ہاتھ چڑھ گئی.
تو انہوں نے کہا اس کو تو برباد کروں میں. جناب علی یہ ہوا. میں ایگزامپلس وہ دے رہا ہوں آپ کو جو ہم دیکھ چکے ہیں, جو دیکھ چکے ہیں اسی کی مثال دی جا سکتی ہے. اچھا کسی کو نہیں بھیجی, وہ موبائل سنیچ ہو گیا کسی کا موبائل, یہ تو بہت بات ہو چکی اس پہ سوشل میڈیا پہ کہ موبائل چوری کر لیا کسی نے, سنیچ کر لیا, خراب ہوا میکینک کے پاس لے کے گئے, اس نے نکال لی, اس نے پورا ڈیٹا نکال لیا. اس سے بھی آگے. اچھا اس میں جب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, ہم بھی ایپ سارے فری یوز کرتے ہیں, ایپ مجھے نہیں پتا کون لوگ پیسے دے کے کرتے ہوں گے, تو وہ پوچھتا ہے کہ بھی آپ کی ایکسیس چاہیے گیلری تک, کانٹیکٹس تک, یہ وہ, تو میں تو اس کو ڈینائی کرتا ہوں. کیا اگر ڈینائی کر بھی دیا جائے تب بھی تو وہ لے سکتے ہیں؟ نہیں, آپ وہ اس ایپ کو بار بار وہ پھر آپ کو اریٹیٹ کرتی ہے, وہ کہیں نہ کہیں ایکسیس وہ آپ کو دینا پڑتی ہے, یعنی کسی نہ کسی جگہ پہ پھر دوبارہ آپ کو آتا ہے تو آپ پھر کہتے ہیں یار چلو چھوڑو آپ ایکسیس دے دیں. جی اچھا, ایپس وہ انسٹال کریں جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ایپس ہیں. یعنی آپ یہ جو آپ کو پتہ ہے پلے اسٹور میں یا ادھر اتنی ساری اپلیکیشنز ایسی پڑی ہوئی ہیں کہ جو ریکگنائز نہیں ہیں. اور دوسرا میں اکثر یہ بات کرتا ہوتا ہوں, ویسے اس میں 100% تو وہ ہو نہیں سکتا, لیکن جو 4 اسٹار سے اوپر ایپس ہیں نا وہ انسٹال کریں. اگر آپ کو یہ نہیں پتا, آپ نے کبھی اس کا نام نہیں سنا ہوا, ٹھیک ہے, یعنی تھوڑا سا دیکھ لیں کہ یار کون سی ایپ کرنے جا رہی ہے. ابھی لون ایپ لوگوں نے انسٹال کی, ادھر بہت بڑا اسکیم آیا کہ لون ایپ لوگوں نے انسٹال کی, اس نے وہ نکال لیا ڈیٹا ان کا, لوگوں کی پرسنل تصویروں سے اتنا بلیک میل کیا ان کو کہ لوگوں سوسائڈ تک چلی گئی خواتین. تو وہ ابھی یہ آپ کے پاکستان کے اندر یہ اسکینڈل چل چکا, اور یہاں پہ یہ لوگوں کو یہی اویئرنیس دینی ہے ہم نے. یہ پتہ کیسے چلے کہ فیک ہے؟ میں اگر آپ کئی پولیٹیشینس کی بھی اس طرح سے آئیں تصاویر وغیرہ, اور جس میں ہم دیکھتے یہ ہیں کہ موبائل ہے اگر انہوں نے سامنے رکھا ہوا ہے اور ان کی ویڈیو کال پہ لگ ایسے رہا کہ ویڈیو کال پہ بات ہو رہی ہے, تو یہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ اوریجنلی ہے یا نہیں اوریجنل؟ ایک ہی حل ہے جی, ویڈیو فورینزکس. ہاں جی. اچھا, ویڈیو فورینزک کا کیا طریقہ کار؟ اس کا یہ ہے کہ وہ جو ویڈیو اسپیسیفک اس کا انالیسس کیا جائے گا. سائبر کرائم ونگ کے پاس ویڈیو انالیسس کے سافٹ ویئرز ہیں, اور سائبر کرائم کے پاس وہ سافٹ ویئر ہیں جو انٹرنیشنلی ریکگنائز سافٹ ویئر ہیں. یعنی FBI بھی وہی یوز کر رہی ہے جو ادھر یوز کیے جاتے ہیں. ان کے کروڑوں میں لائسنس ہیں, ملینز میں ان کے لائسنسز ہیں. اس کی ویڈیو فورینزکس کرائیں, جہاں پہ پیچنگ ہوگی, جہاں پہ پیچ لگا ہوگا, جہاں پہ جوڑا ہوگا, جہاں پہ وہ نکال کے دے دیتا ہے کہ یہ اوریجنل ہے یا فوج ویڈیو ہے. ایون پکچر ہے, آڈیو فورینزکس ہے, وہ بھی ہو سکتی ہے. اور جو ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں جیسا حال ہی میں وہ ڈکی بائی کی مسز کا انہوں نے کیا فیک بنا کے اس طرح سے, تو یہ ایگزیکٹلی پتہ کیسے چلتا ہے آپ کے پاس کس طرح سے کہ سب سے پہلے کہاں اپلوڈ ہوئی اور اس کو ٹریس کرنے کا طریقہ کار کیا؟ میں خیال شاید وہ بندہ پکڑا گیا ہے ڈکی بھائی والا. جی وہ کمپلینٹ لاہور میں وہ ہوا تھا, میرے سے بھی ان کا رابطہ, اچھی خاصی اس بندے کی فالوئنگ ہے. لیکن بات وہی ہے کہ فیملی کے اوپر لوگ یہاں پہ اب حملہ کر دیتے ہیں, اور ان لوگوں کی مطلب وہ تو یہ کہ بندہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتا. اور ویڈیو کا بھی فورینزکس کر کے, میں نے ان کو بھی یہی کہا تھا جو ڈکی بھائی ہیں, میں نے کہا تھا بھائی اس کی فورینزکس جب تک نہیں ہوگی, آپ نے منہ سے بات کر دی, آپ تو انفلوئنشل آدمی ہیں, آپ نے بات کر دی کہ میری ڈی فیک ویڈیو بن گئی وائف کی, اور لوگوں نے مان لیا, اور اس پہ بات میڈیا پہ بھی ہوئی جی ڈی فیک ویڈیو. کوئی ایسا بندہ ہو جو اتنا انفلوئنشل نہ ہو, وہ کس کو بتائے گا کہ ڈی فیک ہے, اگر ڈی فیک ہوگی بھی. بالکل ٹھیک ہے, تو شریف آدمی تو رل گیا بیچارہ. اب بات وہی ہے کہ اس کی فورینزکس ہو, وہ پتہ چلے کہ ڈی فیک ہے یا اوریجنل ہے. دوسرا, اس بندے کو آئیڈینٹیفائی کر کے پکڑا جائے کہ جس نے چڑھائی. آپ نے فیس بک پہ بھی دیکھا ہوگا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی کی پروفائل سے ہم شیئر کرتے تھے تو وہ ہمارے نام سے چڑھ جاتی تھی. اب کسی کی پروفائل سے آپ شیئر کریں تو وہ نام اسی کا ہی رہتا ہے جس کی پروفائل پہ پہلے اپلوڈ ہوئی تھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی قصوروار ابھی تو ہمارے دوست شیئر کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے گروپس میں بھی لوگوں کو نہیں پرواہ ہوتی کہ کسی کی بیوی ہے, بہن ہے, کیا ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی وہ ویڈیو آئی ہے, ویڈیو بھیجو. تو جو واٹس ایپ گروپس میں جو پہلی مرتبہ جو شیئر کرے گا وہ ٹریس ہوگا بندہ. دیکھیں, ہر وہ بندہ ایز پر لا جی کلپریٹ ہے جو شیئر کر رہا ہے. اچھا, پہلے جس نے کیا کوئی اس کا سوال پیدا نہیں ہوتا. کہاں لکھا ہوا ہے قانون میں کہ جس نے پہلے کیا؟ آپ کے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ آپ ٹریس کر سکیں گے گروپس میں پہلے کس نے ڈالی, بعد میں جو شیئرنگ ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی, آبویسلی آپ کے گروپ کے اندر پہلے 250 لوگ ہوتے تھے, 1000 لوگ ہوتے ہیں.
جس نے اس میں شیئر کیے وہ آ رہا ہوتا ہے نا کہ کس نے شیئر 4 5 10 دوستوں کے گروپ آپ اس کا کریٹیکل انالیسز کریں پچھلے 10 دن کا ڈیٹا اٹھا کے کہ 10 دن میں شیئر ہوئی ہے, آپ کے سامنے نمبر آ جائے گا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ذاتی بھی اس میں اپنے گروپس میں دوستوں میں شیئر کر رہا ہے وہ بھی کلپریٹ ہے. دیکھیں جی, قانون کی زبان سے جو چیز جس نے پبلک کی, پبلش کی یا شیئر کی, پبلک کرنا کیا ہوتا ہے, ایون امریکن لا جو ہے اس کے اندر بھی یہ ہے کہ جب 2 لوگوں کی بات تیسرے بندے کے پاس گئی تو وہ پبلک تصور کی جائے گی. ٹھیک ہے, وہ جس نے بھی شیئر کی, بنائی کسی نے بھی ہو, جس نے اس کو شیئر کیا وہ برابر کا جرموار ہے. اس میں ویڈیو کا بنانا یا شیئر کرنا لکھا ہوا کہ اگر کسی نے بنائی ہے یا شیئر کی ہے وہ برابر کا قصوروار ہے. تو یہ اگر میں آپ کو بتاؤں, میں اس میٹر میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار ایک دفعہ کریک ڈاؤن کرنا چاہیے, جو آئے ہاتھ میں اس کو لٹکا دو, اس کو لے آئیں گے, لاکھوں بندے آ سکتے ہیں نا. اب ایشو یہ ہے کہ یار ہم اخلاقیات کا بھاشن سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے وہ بھی دے رہا ہوتا ہے کہ جو خود ابھی کوئی نہ کوئی الٹی حرکت کر کے آیا ہوتا ہے اور شیئر بھی کر رہا ہوتا ہے. شیئر بھی ہمارے دوست کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ میڈیا میں ہیں, وہ فلاں ویڈیو کی بڑی سنا چرچا سنا ہے, وہ بھیجیں ذرا. ہاں وہ بھیجیں. وہ دوست پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ویڈیو ہے آپ کے پاس. وہ اللہ کے بندو, آپ نے اس چیز پہ پردہ ڈالنا ہے, آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ نے پکڑ کے تو اس کا مطلب آپ نے مذاق اڑا. آپ یقین کریں جن کے ساتھ فاروق بھائی یہ ہوا ہوتا ہے, کبھی ہمارے آفس میں میری لاہور میں پوسٹنگ ہوتی تو میں ایک دن آپ میرے ساتھ گزاریں, آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یار لوگ مرنے والے ہوئے ہوتے ہیں, لوگوں کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں, شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں ان چیزوں کی وجہ اور سے. بعد میں اچھا آپ فرینزک کر لیا, پتہ چلا جی یہ فیک ہے, یہ ویڈیو جو ہے اس طرح سے بنائی گئی تھی, یہ نہیں تھا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, یعنی عام کیسز میں کیا ہوا, پھر لوگ واپس جاتے ہیں, رشتے ٹھیک ہو جاتے ہیں, سب کچھ ایسے ہی ہو جاتا ہے؟ دیکھیں زیادہ ادھر نا FIRs نہیں ہوتی سائبر کرائم میں, مطلب 200 ہو گئیں, 300 ہو گئیں. لاہور میں کمپلینٹس کتنی میں بتا چکا ہوں, 40-50 ہزار. اس کی وجہ کم FIRs ہونے کی یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ پہلے انکوائری کی جاتی ہے. انکوائری میں بندے آئیڈینٹیفائی ہو گئے, کوئی چاچے کا بیٹا نکلتا ہے, کوئی مامے کا بیٹا نکلتا ہے لڑکی کے, کوئی کلاس فیلو نکلتا ہے, کوئی فیملی فرینڈس میں سے ہوتے ہیں. اور مسئلہ انہیں کیا ہوتا ہے, کوئی کولیگز ہوتا ہے, یا جیلسی یا شرارت, زیادہ تر آؤٹ آف جیلسی ہوتا ہے کہ کسی بھی وجہ سے ان کا تعلق تھا, وہ چاہتا ہے اس لڑکی سے میری شادی ہو, لڑکی کے گھر والے مان رہے ہو, وہ کہتا جی ہوئے گی تو میرے نال ہوئے گی. جہاں اس کا رشتہ ہوتا ہے الٹی سیدھی چیزیں ان کو بھیج دیتا, ان کو ڈراتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یار کس عذاب میں پڑنے لگے ہیں ہم, چھوڑو بارہ ادھر شادی نہ کریں. ہاں شادی نہیں کرتے. تو اس وجہ سے کہیں جیلسی ہوتی ہے, کہیں پہ کوئی کسی وجہ سے لڑکی نے ہو سکتا ہے اس کو. اچھا 99% فیمیلز بلیک میل ہوتی ہیں, 99% زیادہ فیمیلز کی ہے. مرد کو بہت کم میٹر ہوتا ہے کہ مرد بھی بلیک میل ہو رہے ہوتے ہیں. اور اس میں یہی وجہ ہوتی ہے کہ اچھا بہت ایسے میٹرز دیکھے فاروق بھائی کہ فیمیل جو وکٹم ہوتی ہے وہ خود ویڈیو بنا رہی ہے اپنے ان پرائیویٹ لمحات کی بندے کے ساتھ, اس مرد اس ہراسر کے ساتھ. لڑکی نے خود ویڈیو بنائی ہوتی ہے اپنی کانسنٹ سے. وہ کیوں بنائی ہوتی ہے؟ بس بعد میں جب آپ پوچھتے ہیں کانفیڈنس لیول ہی ایسا تھا. یہ کانفیڈنس لیول نہیں ہے. تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ میاں بیوی کو بھی اپنے ان لمحات کی کبھی تصویر یا چیزیں بنانی چاہیے؟ اور لوگوں کو یہ کیا شوق ہوتا ہے بائی دا وے؟ فاروق بھائی یہ خناس ہے دماغ کا کہ جو ان کو اس لیول پہ لے جاتا ہے کہ مرنے پہ آ جاتے ہیں وہ. بھائی ہم جب وہاں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو ہم نے پھر یہ کویسچن پیچھے چھوڑ دینا ہوتا ہے. آپ تو پھر ان کو ریلیف دے رہے ہو. ریلیف دینا ہے, یہ ان کو سبق مل چکا ہوتا ہے. نہیں لیکن ویسے میں پوچھ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے کیا ہے. بات صرف یہ ہے کہ ہم نے بس ویڈیو لاپرواہی, فن, یا لڑکا کہیں نہ کہیں یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کل کو اس کو میں بلیک میل کروں گا. تو اس لیے اگر آپ کے کوئی لڑکی اور لڑکی کے آپس میں تعلقات بھی ہیں تو کبھی اس طرح کی آپ کوئی ویڈیو تصویر نہ بنائیں. بھائی یہ تو سیدھی سوسائڈ ہے یار. آپ تصور تو کریں, خدا نہ خواستہ کسی بندے کی, آپ نے دیکھا ہے
پولیٹیشینس کے تو بہت بڑے دل ہوتے ہیں, لیکن اس طرح کی ویڈیو آنے کے بعد ان کا لیول وہ نہیں رہتا, بالکل ٹھیک نہیں رہتا. لوگ ڈس اون کر جاتے ہیں, ان کے اپنے ڈس اون کر جاتے ہیں ان کو. تو حالانکہ ہو سکتا ہے وہ جو ڈس اون کرتے ہیں وہ ان سے بڑے گناہ گار ہوں, لیکن جو ویڈیو نہیں آئی ہوتی. فرق آج سوسائٹی کے اندر وہی ہے کہ میری وہ ایک بات جو اب میں اوپن کرنی شروع ہو گیا ہوں کہ یار تصویر کپڑوں میں بنائیں, ویڈیو کپڑوں میں بنائیں. بھائی آپ اپنے آپ کو دنیا کے سامنے ننگا کر رہے ہو یار. آپ نہیں بھیجتے کسی کو, آپ کے موبائل میں پڑی ہوئی ہے بھائی, آپ نے ایک ایپلیکیشن انسٹال کرنی ہے اور ویڈیو آپ کی چلی جانی ہے, تو آپ کیسے کہتے ہو آپ نے 20 کوڈ لگائے ہوں گے وہ رہ جائے. بھائی اپنے آپ کو کیوں ننگا کرتے ہو؟ آصف بھائی سیاستدان بھی آپ کے پاس آتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, آپ کچھ کریں, کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ مجھے ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں ملی. مثال کے طور پہ زبیر عمر تھے, ان کی ویڈیو ایک بالکل نکلی ہے, وہ اب چاہے وہ اصلی ہے یا فیک ہے, ان کی مرضی سے تو نہیں نکلی ہوگی, تو کیا کہیں پہ کوئی کمپلینٹ درج ہوئی, مجھے نہیں یاد. اسی طرح 2-4 نام اور بھی ہیں, اب مجھے ابھی یاد آ جائیں گے, کہ وہ ان لوگوں کی بھی ویڈیوز نکلی ہیں, کسی کی تصویر نکلی اور اپنی مرضی سے تو نہیں نکالی ہوگی. کون اپنا سیاسی کریئر تباہ کرنا چاہے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پرویز رشید صاحب ہیں, ان کی آئی, زبیر عمر صاحب کی آئی, اور لیکن اب اللہ جانے وہ فیک تھی یا اوریجنل تھی. نہیں, لیکن اب اس کا کوئی پیمانہ نہیں اس کو چیک کرنے کا, جب تک وہ خود کمپلینٹ بن کے نہیں آئیں گے پتہ نہیں چلے گا. نہیں, اس میں وہ ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کو اگر اعتراض نہیں ہے تو مطلب خود بخود یہ اس کی وہ ادارے کو, ہاں ادارہ تب کرتا ہے اگر کوئی ایسی چیز پبلک ایٹ لارج کوئی چیز ہو سوسائٹی کے اندر جس کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو رہا ہو, تو پھر اسٹیٹ کی ذمہ داری آ جاتی ہے. ورنہ جب تک کوئی آئے گا نہیں, کہے گا نہیں, آپ نہیں چیک کریں گے کہ یہ اصل ہے فیک ہے کیا ہے. فروخ بھائی جتنا برا بھلا, میں اکثر بات یہ کر دیتا ہوں, میرا ایکسپیرینس میں جو میری زندگی پاکستان میں ہی گزری, جتنے بڑے دل ان پولیٹیشینس کے ہیں نا, یہ پبلک کے نہیں ہیں, عام آدمی کے نہیں ہیں. جو کچھ یہ برداشت کرتے ہیں, جو کچھ اس کے بعد بھی لوگوں کو فیس کرنا, چیزیں جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا ہے اور بعد میں فیس کرنا, اور اس لیول پہ یہ تو ایکسٹریم لیول چلا گیا نا کہ کسی کی اس طرح کی ویڈیو آنے کے بعد بھی ان کو وہ برداشت کر جاتے ہیں. تو یہ بڑے حوصلے اور ہمت کی بات ہے. ویسے کوشش اگر تو یہ فیک تھی تو پھر یہ کہ بندہ ڈھونڈنا بڑا ضروری ہوتا ہے, پھر وہ کرنی چاہیے کمپلینٹ. اور اوریجنل بھی ہو تو تب بھی آپ کی مرضی سے تو نہیں نکلی. اگر اوریجنل ہے تو پھر احتیاط کرنی چاہیے. نہیں, لیکن یہ بات کہنا کہ وہ آپ کی مرضی سے نکلے یا نہ نکلے, ہم کہتے ہیں کہ بھائی جب وہ بن گئی پھر ٹیکنالوجی پہ آپ کا نہیں ہے زور. اگر دیکھیں, اگر مارک زکربرگ جا کے امریکن اس میں جا کے وہ اس چیز پہ جواب دے رہا ہے جو کہ دنیا کی آپ کہہ لیں کہ بڑی ڈیٹا بیس ہے, اس کا ڈیٹا نکل سکتا ہے, تو آپ کا موبائل تو چیز ہی کوئی نہیں ہے بھائی. تو آپ کے یہ علم میں ہونا چاہیے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, گلوبل ولیج ہے, آپ دنیا میں چھپیں گے کہاں. اچھا, سب سے زیادہ ٹک ٹاک, فیس بک اور باقی جو جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں, سب سے زیادہ فیک چیزیں کہاں زیادہ آسانی سے پوسٹ ہو رہی ہیں, اور کون زیادہ اسٹرکٹ ہے اس حوالے سے؟ ہر سوشل میڈیا پہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ انسٹا کی اپنا ایک مزاج ہے, وہاں پہ ٹھنڈے مزاج کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی انسٹا پہ آپ کہہ لیں کہ وہ یہ فنکار ٹائپ فیشن اور وہ جو آپ کے جو ہے نا اس طرح کی وہ کمیونٹی زیادہ ہے, اور جس کو ہمارے اس کے اندر وہ کہا جاتا ہے کہ ڈیسنٹ لوگ ہیں یا چھوٹے موٹے شرارتی ٹویٹر برینز بیٹھے ہوئے ہیں. ٹویٹر پہ آپ پوسٹ کر دیں ایک, اس کے نیچے 40 کمنٹس میں سے 35 ایسے ہوں گے جو آپ کے لیے ٹیزنگ ہوں گے. وہاں پہ ٹویٹر جو ہے وہ اور اس کی پلس اور ہے ٹویٹر کی. فیس بک کے اوپر مکسچر ہے دونوں کا, یعنی فیس بک تو سبزی والا بھی یوز کر رہا ہے, بالکل ایسا, ٹھیک ہے, اور وہ بھی یوز کریں جن کو انگلش کا نہیں اندازہ, اردو میں انہوں نے کیا ہوا ہوتا ہے. تو اسنیپ چیٹ آج کل بہت زیادہ عام ہے, فیمیلز بچیاں خاص طور پہ, وہ کالج اسکول کی بچیاں بہت زیادہ کرتی ہیں اسنیپ چیٹ پہ. یہ وہ سمجھتی ہیں, اب یہ بات ابھی تک میں نے سوشل میڈیا پہ نہیں کی, اسنیپ چیٹ والی غائب ہو جاتی ہے, لیکن اسنیپ چیٹ والی کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ پیچھے اس نے دوسرا کیمرہ لگایا ہوا ہے, وہ یہ ریکارڈ کر رہا ہے. موبائل میں تو وہ نہیں کر رہا,
وہ اور اس طرح کی جو تصاویر ہیں ان کا تبادلہ اسنیپ چیٹ پہ زیادہ کیا جاتا ہے کہ جی خود بخود غائب ہو جائے گی اور اگر وہ اسکرین شاٹ لے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا. تو اسکرین شاٹ وہ لیتے نہیں ہے. اسکرین شاٹ اگر وہ لے گا آپ کو پتہ بھی چل جائے گا اسکرین شاٹ تو لے لیا اس نے, آپ کیا کرو گے. اور دوسری چیز, دوسرے موبائل کے ساتھ وہ بنا رہا ہوتا ہے. اسنیپ چیٹ اس سے تو نہیں روکتا. یہ بہت میٹر آتے ہیں. تو ٹرسٹ نہیں کرنا آپ نے سوشل میڈیا پہ, ٹرسٹ نہیں کرنا آپ نے, چاہے وہ اسنیپ چیٹ بھی کیوں نہ ہو. کبھی کوئی اس طرح سے شیخ رشید یا اس طرح کے سیاستدان کو, یہ مفتی عبدالقوی, انہوں نے آ کے کوئی آپ کے پاس حریم شاہ ان لوگوں کی شکایت نہیں کی؟ انہوں نے بھی بڑی ویڈیوز نکالی, اس کے خلاف بھی کبھی آپ کے پاس آئی کوئی شکایت وغیرہ؟ اور ایک مرتبہ FIA کا بھی بڑا معاملہ ہوا تھا, شاید انہوں نے دھمکیاں وغیرہ لگائی تھی, لیکن لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں, پوچھتے ہیں مجھ سے یار یہ حریم شاہ کو کوئی ادارہ نہیں پکڑ سکتا, کیا وجہ ہے اس کی؟ نہیں, بات یہ ہے کہ کسی اسپیسیفک کی تو میں بات نہیں کرنا چاہوں گا. اسپیسیفک کی آپ نہیں کر رہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنا کانٹینٹ ان کو وہ ان ہونے کے لیے الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر وہ شکایت بھی لے کے آتے ہیں نا تو صرف لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں نے جی FIA میں چلا گیا, اور FIA والوں یہ سائبر کرائم والوں کے پاس وہ آ کے تو وہ اتنا سیریس نہیں لے رہے ہوتے, جسٹ انہوں نے لوگوں کو دکھانا جی کہ میں نے شکایت کر دی ہے. تو یہ جو فیم کا ہے نا, تھوڑا سا اس کا آئیڈیا ہے مجھے, کیونکہ میرے کافی دوست آپ جیسے بڑے پاپولر ہیں جن کو دیکھا اور سنا جاتا ہے, جن کے ساتھ سیلفیاں ہوتی ہیں, تو وہ ان کے یہ مسائل ہیں کہ اگر کبھی خدا نہ خواستہ کو فیم تھوڑا سا نیچے جاتا ہے نا, تو یہ ایک نشہ ہے. یہ میں نے اپنے بہت سارے دوستوں میں دیکھا ہے. اچھا, یہ آج تک پبلک میں یہ بات ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ فلاں بندے نے نا اپنی یہ ویڈیو تصویر خود نکلوائی ہے کیونکہ یہ نیچے جا رہا تھا. بھائی آپ یہ دیکھیں کہ کتنا پاپولر ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. ہم نے تو سنا ہی ہے, ہم نے دیکھا نہیں ہے, کوئی اس کا ثبوت بھی نہیں ہے, لیکن سنا ہے کہ وحید مراد صاحب جو تھے, جب ان کی کوئی موویز فلاپ ہوئیں تو وہ ڈیتھ کی طرف ان کو وہ چیز لے کے گئی کہ ایک ٹائم پہ ان کا عروج تھا. میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ دیکھے ہوئے ہیں کہ جب ان کا وہ عروج یا تھوڑی سی ریٹنگ اور تھوڑا وہ نیچے جاتا ہے تو وہ کچھ کرتے ہیں, پھر سائیکولوجیکلی افیکٹ ہوتا ہے ان کو, اور وہ باقاعدہ فیل کرتے ہیں کہ یار آج کوئی پوچھ نہیں رہا, کوئی ذکر نہیں ہو رہی, میری ذکر نہیں ہو رہا. اور ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ سیلفی بنوانے کے چکر میں زچ ہو رہا ہوتا ہے. پھر ہم نے اپنی زندگی میں ہی اس بندے کو, ایسے لوگوں کو دیکھا, ایک سے زیادہ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جو یہ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ یار آج تک کوئی کچھ نہیں آیا. ہاں, تو وہ یہ چیز جو ہے نا, یہ بھی مسئلہ کرتی ہے. آپ نے ان رہنا ہے, آپ ٹی وی پہ تو وہ چیزیں نہیں چل سکتی, سوشل میڈیا پہ یہ دیکھے ہیں لوگ ہم نے کہ جو اس طرح کی تھوڑی بہت نا یہ سوسائٹی میں نکال دیتے, میں اس کو بڑا وہ کہوں گا کہ وہ چولیں خود مارتے ہیں. اور ویسے اس کے اوپر بہت ڈسکشن ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں یار یہ ایسے نہیں ہوا. اچھا, میں کچھ ہمارے بھی دوست ہیں نا, تو بعض دفعہ ایسی واردات ہو جاتی ہے تو ہم خود بڑے پریشان ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں یار وہ بندہ بڑا نارمل ہے اور سب ٹھیک جا رہا ہے ایسے, تو اب وہ ہمارے سامنے تو اوپن نہیں کرتا, لیکن یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہیں نہ کہیں کہ یار اس بندے نے نا یہ اپنی ویڈیو, یہ تصویر یہ خود نکلوائی تھی, تاکہ چلو 5 دن ڈسکشن میں تو آؤں گا. واٹس ایپ ہیک ہو سکتا ہے, اور واٹس ایپ کے اوپر جو آپ کی فون کال اور جو میسیجز ہیں وہ سیکیور ہیں, وہ کوئی پاکستان کا ادارہ یا کوئی دیکھ سکتا ہے ہمارے؟ فاروق بھائی, یہ میں کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ ہیک ہو سکتا اور یہ نہیں ہو سکتا. اچھا, یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا, میں کیا کوئی بھی نہیں کہہ سکتا, کچھ بھی ہیک ہو سکتا ہے بھائی, یہ کہہ ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے کہ یہ ہیک نہیں ہو سکتا. لیکن واٹس ایپ جو ہوتا ہے نا, ہم بات کرتے ہیں واٹس ایپ پہ, واٹس ایپ ہیک نہیں کرتے, وہ فراڈ کرتے ہیں, سیکیور کرتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, یعنی آپ کا نمبر میں اپنے واٹس ایپ میں ڈالوں گا, آپ کی سم پہ کوڈ چلا جائے گا, وہ جب تک کوڈ نہیں ڈالوں گا میرے پاس آپ کا واٹس ایپ نہیں آنا. آپ کو میں کال کر دیتا ہوں کہ بھائی میں یہ ہاسپٹل میں تھا تو میں کسی کو پیسے بھیجنے لگا تھا, وہ کوڈ آپ کے پاس آ گیا. آپ کو یہ بھی میں کال پہ کہہ سکتا ہوں, آپ باہر جانا چاہ رہے ہیں تو میں HEC سے آج کل نیا فراڈ آیا ہے, ڈگریز میں ویریفائی آپ کروانا چاہ رہے ہیں, آپ کو کوڈ آیا ہے HEC سے, وہ مجھے بھیجیں تاکہ آپ کی ڈگریز جو ہیں ویریفیکیشن کے لیے اس کو پروسیس آگے کریں. یہ آج کل بہت چل رہا ہے. ٹھیک ہے, لوگ باہر جا رہے ہیں نا, اس کے نام پہ کال کر دیتے ہیں, ہوتا واٹس ایپ ہے آپ کا. یا کوئی بھی
آپ کو کال کر دی کہ جی آپ کو کوڈ آ گیا وہ پلیز بتائیے گا ذرا, وہ آپ بتا دیتے ہیں. آپ دیکھے بغیر کہ یہ میرا واٹس ایپ کا کوڈ ہے, کتنے ہی, یہ سینکڑوں نہیں یہ ہزاروں اس طرح کے میٹرز ہوئے. اب کھانا کھا رہے ہیں, وہ آگے آنٹی وہ میں آپ کو کر رہا تھا, وہ میں اپنے رشتہ داروں کو کر رہا تھا, تو وہ پلیز آپ کے پاس آ گیا, میرا بھائی ہاسپٹل میں ہے تو وہ آپ کو کوڈ چلا گیا, میرے پیسے ضائع ہو گئے. آپ کھانا کھا رہے ہیں, آپ کہتے ہو بیٹا یہ کوڈ ہے, وہ آپ کے واٹس ایپ کا ہوتا ہے. تو یہ جو واٹس ایپ کی کالز ہیں اور میسیجز ہیں یہ سیکیور ہیں؟ جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں نا بار بار جدھر آپ آ رہے ہیں وہ میں تو کہہ سکتا ہوں سیکیور ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے یہ سیکیور نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے, پھر مطلب آپ مجھے اچھا میں تھوڑا دیکھیں, مجھے تو لگتا ہے سیکیور ہے. کریکٹرز کو میں نام بتائے بغیر, تو میں کچھ ہائی پروفائل لوگوں کا میں نے چیک کیا, یہ پتہ کروایا کہ یار وہ کیا یوز کرتے ہیں, تو پتہ چلا کہ وہ تو واٹس ایپ پہ بھی رابطہ نہیں کرتے, ٹیلی گرام کرتے ہیں, کوئی سگنل کرتا ہے, کچھ اور کرتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, لیکن واٹس ایپ پہ نہیں. تو اس کا مطلب واٹس ایپ سیکیور نہیں ہے بھائی. ہائی پروفائل لوگ جو ہیں وہ سوچیں, یہ آپ اور میں کیوں سوچ رہے ہیں. لیکن ویسے یہ ہے کہ واٹس ایپ پہ لوگ اسی لیے کال کرتے ہیں, پتہ نہیں ریکارڈ نہیں ہوگی نہیں ہوگی, سب ہو جاتا ہے. وہ ریکارڈنگ سے زیادہ جو ہے نا کال ڈیٹیل میں نہیں آتا, وہ سی ڈی آر میں نہیں آیا. نارمل کال کی جی 10 گھنٹے آپ نے بات کی ہے, 5 گھنٹے بات کی, سارا ریکارڈ بڑی سارا ریکارڈ ہوتا ہے کہ رات کو 4 گھنٹے تم کس کے ساتھ بات کرتے ہو, اسٹریٹ اوے پکڑا جائے گا. واٹس ایپ کی کال نہیں آتی اس کی. یعنی یہ آج آپ نے اپنے میسج کے ذریعے لوگوں کو بتایا کہ اگر آپ نے لمبی کال کرنی ہو تو واٹس ایپ کا استعمال کریں, واٹس ایپ کا کریں. لیکن میں لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کی بھی سی ڈی آر ہوتی ہے. اچھا یعنی اگر نکلوانے والے اس کی بھی نکلوا لیں گے, بھی بن جاتی ہے, اس کی بھی بنتی ہے سی ڈی آر. اس کی کس سے کتنا رابطہ رہا, کیا ہوا, سب کچھ. دیکھیں اس چیز پہ میں ایک چیز کہوں گا کہ یہ پریشان نہیں ہونا کس سے کتنا رابطہ رہا. میں ایک چیز سمجھتا ہوں, ہمارے ایک دوست ہیں نور الحسن جو ٹی وی نور بھائی میرے از جسٹ لائک مائی ریئل بردر. ٹھیک ہے, ان سے بڑا سیکھنے کو ملتا ہے. اچھا وہ میں ان سے کیا سیکھا, ایک چیز کہ رابطے اور تعلق میں بڑا فرق ہوتا ہے. واہ. رابطے کا مطلب تعلق ہرگز نہیں ہے. آپ روز سبزی والے کو کال کرتے ہیں 2 دفعہ کہ یہ آلو دے جاؤ, بینگن دے جاؤ, اس کا یہ مطلب نہیں آپ کا اس سے تعلق ہے. رابطہ ہے, رابطہ ہے. ایک میرا بچپن کا دوست ہے, میری اس سے بات نہیں ہوتی 6 مہینے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے میرا اس سے تعلق نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو بھائی یہ ٹینشن نہ لیں لوگ کہ میں 2 گھنٹے روز, بھائی میں کرتا ہوں, میرا رابطہ اس سے تعلق نہیں ہے. آپ خود بھی اپنی کوئی ایپس وغیرہ نہیں کرتے, آپ خود تو بہت اس کے ایکسپرٹ ہیں, تو آپ کے ساتھ بھی کبھی کوئی فراڈ ہوا ہے؟ بھائی اللہ کا شکر ہے کہ یہ ضرور فائدہ ہوا ادھر آنے کا کہ پتہ چل جاتا ہے کہ آج کل فراڈیا کس طرح سے نیا فراڈ کون سا چل رہا ہے, نیا فراڈ کون سا چل رہا ہے. اور آپ یقین کریں کہ وہ جیسے بندہ وہمی ہو جاتا ہے نا اب نارمل حد تک, آپ وہ ہو گئے ہر چیز سے بچتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. دیکھیں ایک چیز کی اویئرنیس آپ کو ہو گئی نا تو پھر آپ کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے, آپ کا لائف سٹائل بن جاتا ہے نا. مجھے ان نون کال آئے, ویڈیو کال, بھائی ایک ان نون نمبر ہے, ویڈیو کال آ رہی, میں کیوں اٹھاؤں؟ وہ آگے ننگا ہو کے بیٹھا ہو اور وہ بنا لے گا, وہ آگے بنا لڑکی بنا لے گا. اچھا لڑکی بیٹھی ہو کپڑے اتار کے, میں کس کو بتاؤں گا کہ بھائی مجھے تو ان نون نمبر سے کال آئی ہے, میں نے تو صرف اٹینڈ کی تھی. یہ آج کل یہ بھی ہو رہا ہے. اب آپ کس کو بتائیں گے کہ بھائی اس نے تو لے لیا اسکرین شاٹ, وہ تو اسکرین ریکارڈنگ کر کے اس نے کال آپ کو ملائی ہے, آپ نے جسٹ ایک نینو سیکنڈز کے لیے کال اٹینڈ کی اور بند کر دی جلدی سے, ریکارڈنگ آپ کی ہو گئی ہے. یہ بتائیے کہ بچوں کو آپ کو کیا لگتا ہے, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو ڈیل کرنے کے بعد نا, جس طرح ہم صحافی روز سینکڑوں لوگوں سے ملتے ہیں, سیاستدان, آفیسرز, ان کا تجربہ بڑھ جاتا ہے, مشاہدہ بڑھ جاتا ہے. آپ کے خیال میں بچوں کو کس عمر میں موبائل دے دینا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ بچوں کو موبائل دینا چاہیے, لیکن شیئرڈ سافٹ ویئرز ہونے چاہیے. میرا واٹس ایپ شیئرڈ ہے میرے اس بچے کے ساتھ بھی جو او لیولس میں پڑھتا ہے یا 8th میں پڑھتا ہے, 9th میں پڑھتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ بھی شیئرڈ ہے. مطلب ماں دیکھ رہی ہے کہ بچے کیا کر رہے ہیں, جب بھی دیکھنا چاہے دیکھ لیں, جب بھی دیکھنا چاہیں دیکھ رہے ہیں. اور بچوں پہ یہ ہے کہ انہوں نے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کے لیپ ٹاپ یوز کرنا ہے, انہوں نے بیڈ روم میں لیپ ٹاپ نہیں یوز کرنا. اچھا یہ سہولت نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں ہے, عام طور پہ تو بچوں کو ہے اسی لگائے ہوئے ہیں گھر بیٹھے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ موبائل بچوں کو دینا, ٹیکنالوجی سے دور نہیں کرنا ہم نے. یعنی اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ باندھ دیں. بھائی نہیں, بچوں کو نا میں آپ کو بتاؤں,
یہاں پہ پیرنٹس کا کردار آ جاتا ہے. یہاں پہ بچوں سے زیادہ پیرنٹنگ ضروری ہے سکھانی لوگوں کو. میرا بچہ اگر میرے سے ڈرے گا ہر بات پہ تو وہ الٹی سائڈ پہ جائے گا. اگر میرا بچہ میرا دوست ہوگا نا وہ کبھی اس کو کوئی پیار اور محبت کے جال میں نہیں پھنسائے گا. ایک سب سے اچھی ٹپ اس بندے سے آپ لیں گے نا کہ جو شکاری ہوتا ہے, 2 نمبر آدمی, گھٹیا بندہ, کہ جس کا کام ہی یہ ہوتا ہے بچوں کو, فیمیلز کو ٹریپ کرنا, اور اپنا وہ کچھ ہوتے ہیں لسٹی لوگ اس طرح کے. آپ اس طرح کے لوگوں کا انٹرویو کبھی نہیں چلا کہیں پہ, نہیں چلا نا. اب آپ نے ڈھونڈنا, اس سے پوچھیں کہ یار فیمیل میل بچہ ٹریپ کس چیز سے ہوتا ہے. میں نے کیا ہوا ایسے لوگوں کے. اچھا ہاں بتایا نا ذرا, کیونکہ یہ لوگ پبلکلی آگے بتاتے نہیں نا, بتاتے نہیں ہیں. وہ ایک ہی وجہ ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ سر جس کے ماں باپ پیار نہیں کرتے اس سے, یا ماں باپ اس کو پیار بتا نہیں سکتے کہ ہمیں تم سے پیار ہے, وہ پھر ہمارے پیار کے جال میں پھنستا ہے. وہ کہیں اور ڈھونڈتا ہے, وہ پیار وہ ڈھونڈتا ہے, وہ خلا جو ہے وہ اس کا پھر لڑکیوں کے بھی یہ بڑے مسائل میں, فیمیلز کے زیادہ, فیمیلز کے ہیں یہ, بچوں کے تو ہیں ہی. وہ بیٹی جو ہر وقت باپ سے ڈرے گی وہ کبھی بھی نارمل لائف نہیں گزار سکتی. اچھا غلطی بھی ہو گئی اگر بچی سے تو یار اس کا ساتھ دینا ہے آپ نے. آپ کا قصور ہے زیادہ اس کی غلطی میں, کیونکہ آپ نے شام کو اس کے ساتھ بیڈمنٹن نہیں کھیلی, آپ نے اپنی اس بچی کے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلی, آپ نے اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشنز نہیں کی, آپ نے اس بچی سے مشورہ نہیں لیا. یار میں چھوٹا سا تھا, مجھے شرم آتی تھی, ابو پوچھتے تھے یار اے پھر کی کریے, اے کر لیے, مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ ابا مذاق کر رہے ہیں یا سیریس ہیں. بٹ اس نے مجھے جس لیول کا کانفیڈنس دیا, آج میں اپنے بچوں کو بٹھاتا ہوں بیچ میں. یہ چیز ہے جو ہماری سوسائٹی میں جو, تو بچے اس پہ مائنڈ یہ شک بھی تو کرتے ہیں کہ یار یہ ہمارا وہ شیئر کر رہی ہیں چیزیں, یہ وہ پتہ نہیں ہمارے پہ یقین نہیں ہے, اس طرح کی بات بھی تو آگے سے کر دیتے ہیں. نہیں بچوں, نہیں بچوں کے ساتھ آپ کا جب دوستی ہو نا پھر وہ نہیں کرتے. اب میرے بچے میرے انٹرویوز دیکھتے ہیں, ان کو سب پتہ ہے ٹریپ کیسے ہوتا ہے, یہ کیسے ہوتا ہے, وہ پھر ان کا بیہیویئر آپ چیزیں چیک نہ کریں ان کی, آپ ان کا رویہ دیکھ لیں, یہ سے پتہ چل جاتا ہے گڑبڑ ہے. آپ کی اولاد ہے, آپ گھر میں رہ رہے ہیں, آپ کو پتہ چل جاتا ہے. بچے کو کال آئے اور بچہ جا کے سائڈ پہ جا کے سنے تو دوسری دفعہ سنے تو آپ کو تھوڑا سا وہ ہونا چاہیے کہ یار کوئی ایسی بات ہے جو باپ اور ماں سے سائڈ پہ ہو کے بچہ سن رہا ہے. پیرنٹنگ پہ کام کرنا ضروری ہے ہمارے معاشرے کے اندر. آپ سائبر کرائم, ہم آپ کی بڑی تعریفیں بھی کر سکتے ہیں لیکن بات سیدھی کرنی چاہیے. سائبر کرائم آپ کو لگتا ہے یا ہمارے مسائل زیادہ ہیں یا سائبر کرائم کی کیپیسٹی میں کوئی پرابلم ہے کہ آج بھی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اور جو ہے لوگوں کے نئے چیزیں نکلتے جا رہے ہیں؟ کیا کریں گے, کس طرح سے اس کو ہینڈل کریں گے آپ؟ فاروق بھائی بالکل سیدھی یہ بڑا پرٹیننٹ کویسچن ہے. ٹھیک ہے, اس کو کورس کا حصہ بنا دیں, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں یا وہ کہتے ہیں نا جنگی بنیادوں پہ سیمینارز کریں. ٹھیک ہے, اتنا زیادہ اس پہ سیمینارز ہونے چاہیے کہ یہ ہر اسکول اور ہر کالج میں جائے. سوشل میڈیا پہ کنٹینٹ اتنا ہونا چاہیے اس کا کہ ہر کسی کے, مطلب اب میں ٹک ٹاک یوز نہیں کرتا, میری ویڈیوز ٹک ٹاک پہ لوگوں نے ڈالی ہوئی ہوتی ہیں, اور میں نے کبھی, مجھے لوگوں نے کہا جی, میں نے کہا یار مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, میرا مقصد ہی یہ ہے کہ اس کو پھیلاؤں میں. اب بات وہی ہے, اور اس سے بھی آگے اسٹیٹ کی ذمہ داری کہاں پہ ہے یار, اس پہ سزائیں سخت ہونی چاہیے. آپ بندہ پکڑتے ہیں اگلے دن وہ باہر آ جاتا ہے, تو اتنی ایفرٹ کر کے آپ بندہ پکڑتے ہیں تو اگلے دن وہ باہر آ جاتا ہے. قانون میں اس کی سزا ہی نہیں ہے, وہ بیلیبل ہے. اس پہ لیجسلیشن کریں, اس کو سخت کریں سزا. پاکستان میں سزا کا کانسیپٹ ایسا ہے جسٹس سسٹم کی وجہ سے کہ 3-3, 4-4, 5-5 سال ٹرائل چلتا ہے. کہتے ہیں جی امریکہ میں بھی 2 سال کی سزا ہے تو ادھر بھی تو 2 سال کی ہونی چاہیے. بھئی امریکہ میں تو 2 سال کی سزا ہوتی ہے, یہاں ہوتی نہیں ہے. تو اس لیے بہت ساری چیزیں کہہ رہے ہیں کہ نصاب کا حصہ بنا دیں. دوسرا سزائیں سخت ہونی چاہیے. تیسرا ریسورسز بڑھانے چاہیے, کیونکہ یہ بیماری کی طرح پھیل رہا ہے, جبکہ آپ کے پاس اس کو کمبیٹ کرنے کے لیے وسائل وہ نہیں دیے گئے. اگر ٹریڈیشنل
انویسٹیگیٹر کی طرح ہی آپ کو وسائل دینے, تو یہ ختم نہیں ہوگا. ایوریج کیا ہے لوگوں کی اس طرح کے ٹریپس میں, یہ ڈیجیٹل والے میں پھنستے کون ہیں؟ یعنی جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے, ینگ لوگ زیادہ, یا بڑی عمر کے زیادہ؟ ہر وہ بندہ جو بہت پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے. میں نے دیکھا پاکستان میں اس پہ وہ برابر ہے. ٹھیک ہے, میری بات سمجھ گئے ہوں گے, کوئی چکر نہیں ہے بھائی اس میں. یعنی آپ کے پاس ایسے ایسے لوگ ہیں, آپ نے کہا یار آپ کو تو پڑھے لکھے ہوئے ہیں بھائی, میں نے بزرگوں کو دیکھا ہے, بزرگوں کو باقاعدہ, جو نانے نانا دادی دادا ہوتے ہیں وہ پھنس جاتے ہیں بیچارے. ان کی تو سچویشن بھی بڑی عجیب ہوتی ہے, بہت عجیب ہوتی ہے. آپ کی دل کی آواز کیا ہے؟ یعنی کوئی ایسا ادارہ باقاعدہ بننا چاہیے جو صرف جا کے سیمینار کرے, جو اس کے اوپر کام کرے جا کے, یا آپ لوگ ہی کر لیں گے؟ یہ مینڈیٹ ہونا چاہیے اس میں سوسائٹی کے نا مختلف لوگوں کو, سب کو مل کے کرنا پڑے گا. کسی ایک ادارے کے بس سے باہر ہے. یار آپ کی 8,000 کمپلینٹس ہوتی ہیں, اگلے سال 28,000 ہوتی ہیں, اگلے سال 1,28,000 ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو اس کو پکڑنے کے لیے, جو اس کو روکنے کے لیے چاہیے اویئرنیس, وہ نہیں دی جا رہی. لوگوں کو پکڑنے سے زیادہ اویئرنیس ضروری ہے اس اسپیسیفکلی سائبر کرائم کے اندر. آپ جو سوشل میڈیا, جی آپ کی تو آپ کے پاس کئی کہانیاں ہیں, یہ وہ جی, تو کبھی آپ سوچتے ہیں کہ آفٹر ریٹائرمنٹ آپ کوئی کتاب بھی لکھیں گے؟ کیونکہ بڑے بڑے اسٹارز, بڑے بڑے لوگ, میں چاہتا ہوں فاروق بھائی, بک لکھنے سے زیادہ بہتر جو میرا آئیڈیا ہے, جو میں چاہ رہا ہوں, یہاں پہ سیریز بننی چاہیے سائبر کرائم پہ. اس کے ہر نیا ایپیسوڈ آئے جو لوگوں میں جو 10 سے 12 منٹ کا ہو, اور لوگ اس کو ویب پہ دیکھیں, ٹی وی پہ 20 منٹ کا کانٹینٹ ٹی وی پہ چلتا ہے, وہ سٹوری دکھائی جائے, وہ سٹوری ہو کہ جو آپ کے فراڈسٹرز ہیں, جو ہراسرز ہیں, ان کا موڈس آپرینڈی کیا ہے, وہ کس طرح سے ٹریپ کرتے ہیں بندے کو, اور کس طرح سے آپ نے بچنا ہے اس سے. وہ آپ ویب سیریز جو ہے, وہ میرا خیال ہے کہ کتاب لکھنے سے وہ زیادہ ضروری ہے, جس کا لوگوں کو فائدہ ہوگا, ہمارے معاشرے کو فائدہ ہوگا. اور 2-4 لوگ میرے سے اس بارے میں رابطہ کر چکے ہیں. میں اپنے ادارے کے ذریعے کوشش کروں گا کہ اس طرح کا کوئی کانٹینٹ بنے جس کا لوگوں کو فائدہ ہو. آپ کی جو اتنی مشہوری ہوتی ہے, وہ آپ کے ادارے کے لوگ خوش ہوتے ہیں آپ سے یا ناراض بھی ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں جی, میرے خیال سے اللہ کی ذات جو ہے نا, وہ میرے پہ راضی ہے. جو میں مسائل میں آتا ہوں میں بچ جاتا ہوں. ٹھیک ہے, میں اللہ میرے ساتھ بہت اللہ کا کرم ہے, تو لوگ میرے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں. آخری بات, یہ آئی فون زیادہ سیکیور ہے یا باقی فون سیکیور ہیں؟ اس سے کوئی ہے تعلق اس بات؟ آئی فون کا یہ ہے کہ اس کا پاسورڈ بریک نہیں ہوتا, جو اس کا فون کا پاسورڈ ہے. باقی سب کے ہو جاتے ہیں, باقیوں کے ہو جاتے ہیں. بس یہ کہ ادروائز سیکیور وہی ہے. آئی فون کے اندر اگر گوگل میں گھس گیا کوئی, تو پھر آپ کیا کریں؟ تو پھر آپ کا پاسورڈ جتنے مرضی لگے رہیں. تو اس لیے فون سے زیادہ, ڈیوائس سے زیادہ آپ کو اپنے آن لائن اکاؤنٹس کا خیال رکھنا. آصف بھائی بہت شکریہ جناب آپ کی آمد کا, تشریف آوری کا, اور آپ سے جو گپ شپ لگی, خاص طور پر رابطے تعلق والی بات بھی بڑی آپ نے زبردست کی ہے جناب. تو امید کرتے ہیں پھر انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہم آپ کے ساتھ سیشن کرتے رہیں جی انشاءاللہ, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہو کیا رہا ہے, نیا فراڈ کیا آ رہا ہے, اور اپنے آپ نے سیف رکھنا ہے اپنے موبائل کو, اس ڈیوائس کو. سب سے پہلے اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے کہ تصویریں اپنی نہیں بنوانی. ہم نے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ سوشل میڈیا کو سیکیورلی کس طرح سے یوز کرنا. بس یہ ایک لائن کی جو ہے ہمارا, وہ ایک پنچ لائن آپ کی کیا تھی کپڑوں والی؟ تصویر کپڑوں میں بنائیں. تصویر کپڑوں میں بنائیں. بہت شکریہ آپ کا جناب. آپ کو ہماری باتیں اچھی لگیں, بری لگیں, اتفاق کرتے ہیں, اختلاف کرتے ہیں, تو آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے انشاءاللہ, تاکہ ہم اپنی گفتگو کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. اللہ نگہبان.